اور سب سے بہتر جگہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو کون سی ہے معلوم ہے؟ وہ ہے مسجد۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے مسجد کو تعمیر کیا یا مسجد کی تعمیر میں کوئی حصہ لیا کسی قسم کا تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیا، جنت میں محل تعمیر فرما دیا۔ اور یہ نیت کی بات ہے، جس کے پاس جتنا ہو۔ میں القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا فرش کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ بارگاہ رسالت مآب میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے اور آپ کے اکٹھا ہونے کا مقصد ایصال ثواب ہے، یعنی ثواب پہنچانا۔ یہ اسلام کی ایک ایسی خوبصورت ترتیب ہے، ایک ایسا خوبصورت نظام ہے کہ بندے کا رشتہ کلمہ پڑھنے سے زندگی میں بھی جڑا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی جڑا رہتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ اسے راحت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے حبیب آپ فرمائیے ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو، جس موت سے راہ فرار اختیار کرتے ہو، جس موت سے ڈرتے ہو، جس کے بارے میں یہ سوچتے ہو مال چلا جائے جان بچ جائے، دولت چلی جائے جان بچ جائے، زمین چلی جائے جان بچ جائے، گھر چلا جائے جان بچ جائے، کچھ بھی ہو جائے مگر جان سلامت رہنی چاہیے۔ مگر اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ اللہ کو اگر اس کی وحدانیت کو کوئی پہچاننا چاہے تو اسی موت سے اسے پہچان سکتا ہے، کیونکہ انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے رسول کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے وحی کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے ہر شے کا انکار کیا۔ مگر آج تک جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، کسی نے موت کا انکار نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ علم اللہ نے عطا بھی نہیں فرمایا کہ تمہاری موت کب آئے گی، ورنہ تو بڑا گڑبڑ ہو جاتا، معلوم ہو جاتا کہ موت کب آئے گی۔ قاری لائق صاحب، تو لوگ مان کے چلیے 60 سال میں موت آنی ہے تو 50 سال تک تو جو دل کرتا وہ کرتے، اور 10 سال میں ایک دم سیدھے سادھے صوفی بن جاتے اور چلے جاتے حج کرنے کے لیے۔ جیسے آج ایک عجیب و غریب زندگی بھر اس کا ہڑپ کیا، یہاں دبایا وہاں دبایا، یہاں ڈکارا وہاں ڈکارا، اس کے بعد حج کرنے چلے گئے، اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ اگر ان کو حاجی صاحب نہ کہا جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔
اب سنیے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل کیا، دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے عبادت کرنے لگا، دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں مقبول ترین بننے کے لیے اس نے اللہ کی عبادت میں وقت لگایا، حج میں وقت لگایا، عمرے کا وقت لگایا، تو اللہ اسے دنیا میں تو اس کا صلہ دے دے گا کہ اسے لوگ حاجی کہنے لگیں گے، اسے لوگ معتمر کہنے لگیں گے، اسے لوگ حافظ عالم قاری بھی کہنے لگیں گے، اسے سماج کا بہترین شخص بھی کہنے لگیں گے، سماج کا معتبر شخص بھی کہنے لگیں گے، اسے عزت مل جائے گی۔ مگر کل قیامت کے دن جب وہ بندہ کہے گا میں نے تیرے لیے نیکی کی، تو اللہ فرمائے گا میرے لیے نہیں کی، نام کے لیے کی تھی، میں نے تجھے نام عطا کر دیا، میں نے تجھے نام دے دیا تھا، تو نے جس کے لیے کی تھی۔ تو موت سے فرار ممکن نہیں ہے، اور ہر شخص کو موت آنی ہے، تو موت آنی ہے تو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ دنیا یہ چند روزہ ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، موت سے فرار ممکن نہیں۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان سے کہا کہ میں ایک خوفناک صورت والے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مسلسل اپنی نگاہیں مجھ پر بنائے ہوئے، جو مسلسل مجھے گھور رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ وہ نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ بادشاہ وقت بھی تھے۔ اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا۔ چیونٹیوں کی آواز بھی آپ سنتے تھے، چڑیوں کی آواز کو بھی آپ سمجھتے تھے، ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، کہا دعا کر دیجئے۔ کہا کیا دعا چاہتا ہے؟ کہا دعا کر دیجئے کہ ہوا مجھے یہاں سے اڑا کر کے ہند کی پہاڑیوں پر پہنچا دے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ کوئی خوفناک صورت والا مجھے گھور رہا ہے، تاک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک الموت ہے شاید جو میری روح نکالنا چاہتا ہے۔ تو کہا دعا کر دیجئے۔ آپ نے دعا کیا، ہوا نے اڑایا اور اڑا کر کے لے جا کے ہند کی پہاڑیوں پر پہنچا دیا۔ ہند کی پہاڑیوں پر جب آیا تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا آپ تو بچ گئے، جان بچ گئی، نکل آئے ادھر، اچھا ہوا حضرت سلیمان مل گئے، نہیں تو اگر اس وقت تو بیل گاڑی گھوڑا گاڑی تھی، اس سے سفر کرتے تو راستے میں پکڑ لیتا۔ یہ تو اچھا ہوا ہوا مل گئی، ہوا نے اڑا کر کے ایک لمحے میں پہنچا دیا، بڑا اچھا ہوا، سکون کی سانس لی۔ جیسے ہی سانس دو بار اوپر نیچے ہوئی، ترنت کیا دیکھتا ہے کہ سامنے وہی خوفناک صورت پھر سامنے موجود ہے۔ اب جب دیکھا تو خون سوکھ گیا، حلق سوکھ گیا، آنکھوں کی پتلیاں چھوٹی ہو گئیں۔ ارے تم تو وہاں بھی تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ کہا میں بہت پریشان تھا کہ تو یہاں کیسے آئے گا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ مجھے پہچانتا ہے۔ کہا نہیں، تیری صورت دیکھ کر مجھے ڈر تو لگ رہا ہے، کچھ شک ہو رہا ہے، لیکن ایک دم کنفرم نہیں ہے کہ کون ہے۔ تو کہا مجھے جان بھی لے، پہچان بھی لے، میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ اور موت کا فرشتہ کون ہوتا ہے؟ چوکی انچارج دروگا نہیں ہے کہ آئے گا مسافہ کر دو گے تو واپس گاڑی گھما لے گا، موت کا فرشتہ ہے۔ اگر ایک بار آ گیا نا، اس لیے پرانے لوگ ایک کہاوت کہتے تھے کہ دادا کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ڈر اس بات کا نہیں دادا کا انتقال ہو گیا، ملک الموت نے گھر دیکھ لیا۔ وہ اگر آ گیا تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو کہا کیا کرو گے؟ کہا تیرے موت کا وقت اور جگہ جو مقرر ہے وہ یہی ہند کی پہاڑی ہے۔ اور تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ تیرا پلیس آف ڈیتھ تو یہ ہے ہی نہیں، انتقال کی جگہ تو ہے نہیں، تیری روح نکالوں کیسے؟ اگر تو وہاں رہتا، تیری روح نہ نکالتا، میں خالی کھڑا رہتا۔ تو تو خود ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں تیری روح نکلنی تھی، جہاں تیری روح قبض ہونی تھی، جہاں تیری روح مجھے نکالنی تھی، تو خود اس جگہ پہنچ گیا ہے۔ تو کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا وہی کروں گا جو سب کے ساتھ کرتا آیا ہوں، یعنی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری روح نکال کر کے لے جاؤں گا۔ اور روح نکال کر کے لے گیا۔ تو موت ٹلنے والی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب ملک الموت آئے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ جلال، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، کتاب، بہت اللہ کے چہیتے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔
کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا موت کا فرشتہ ہوں، روح نکالنے کے لیے. اتنا سننا تھا کہ آپ کو جلایا تو آپ نے ایک تھپڑ کھینچ کے مارا، اور اتنا زور سے مارا کہ ایک آنکھ باہر آ گئی. اب سوچئے ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی. اور سوچئے اب اس سے یہ بھی ایک بات عقیدہ لے کے چلیے، نبی کا پاور فرشتوں سے زیادہ ہے. اگرچہ نبی بھی معصوم، فرشتے بھی معصوم، لیکن نبی کا پاور فرشتوں سے کئی گنا زیادہ ہے. مارا ایک آنکھ باہر نکل آئی، ملک الموت لوٹے اللہ کی بارگاہ میں. تو ایسا نہیں کہ خالی باہر نکلی رہی، وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک بھی ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا اللہ آج کس کے پاس بھیج دیا؟ کہا کیا ہوا؟ اللہ تو سب جانتا ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ تیرا کلیم، تیرا حبیب، اس کے پاس میں گیا تیرا سندیشہ لے کر کے کہ موت کا فرشتہ ہوں، موت روح نکالنے کے لیے، اس نے مجھے کھینچ کر کے مارا. کہا اچھا جاؤ ان سے پھر میرا پیغام پہنچاؤ اور ان کو کہہ دو کہ اپنا بھیگا ہوا ہاتھ، پانی سے تر ہاتھ بچڑے کی پشت پر پھیر دیں. ہاتھوں میں جتنے بال لگ جائیں گے اتنے سال اللہ ان کی عمر کو بڑھا دے گا. کہتے سبحان اللہ. یہ اللہ کی نوازشات ہیں پیغمبر کے ساتھ. کہا اتنے سال اللہ عمر بڑھا دے گا. تو جب لوٹ کر کے فرشتہ آیا اور کہا اللہ کا سندیشہ لائے ہوں. کہا کیا سندیشہ لائے؟ کہا آپ اپنے بھیگے ہوئے ہاتھوں کو کسی بچڑے کی پشت پر پھیریں اور جتنے بال آپ کے ہاتھوں میں لگ جائیں گے اللہ اتنے سال آپ کی عمر کو بڑھا دے گا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے رہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک بات بتا، جب وہ سال پورے ہو جائیں گے تو پھر تو آئے گا تو؟ کہا ہاں جب پورے ہو جائیں گے میں پھر آؤں گا. اس لیے میرا کام ہی یہی ہے، میری ڈیوٹی یہی ہے، میرا کام ہی یہی مجھے اس پر مقرر کیا گیا ہے کہ جس کی روح نکالنی ہوتی ہے میں اس کی روح نکالتا ہوں. نہ میں بچہ دیکھتا ہوں، نہ میں جوان دیکھتا ہوں، نہ میں بوڑھا دیکھتا ہوں، نہ میں مرد دیکھتا ہوں، نہ میں عورت دیکھتا ہوں، نہ میں سچویشن دیکھتا ہوں، نہ میں کنڈیشن دیکھتا ہوں. کبھی کبھی بڑی بھیانک صورت میں روح کو نکال دیتا ہوں، کبھی ایکسیڈنٹ میں روح کو نکال دیتا ہوں، کبھی سانپ کے کاٹنے پر روح کو نکال دیتا ہوں. میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے، میرا کام ہی ایسا ہے، میری ملازمت ہی ایسی ہے کہ میں روح کو نکال دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ جب اتنے سالوں کے بعد پھر تمہیں آنا ہی ہے اور میری روح نکالنی ہی ہے تو ایک کام کرو، دیری نہ کرو، آؤ میری روح کو نکالو اور مجھے اپنے رب کے پاس لے کر کے چلو. تو موت سے فرار ممکن نہیں ہے. اور ایک بات تمہیداً عرض کر دوں، وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا. کہا کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے خلیل. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے خلیل بنایا تھا. خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور دوستی کا معنی ہی عجب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بار فرشتوں نے اعتراض کر دیا کہ اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے، اپنا خلیل کہا ہے، خلیل اللہ بنایا ہے، لیکن یہ تو بہت بھلا چنگا ہے، اس کے پاس تو ساری چیزیں ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، زر بھی ہے، جواہر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، تب یہ تیرا شکر ادا کرتا ہے. اگر تو اس سے سب چیزیں چھین لے گا تو شاید یہ تیرا خلیل نہ رہ جائے، شاید اس میں اتنی بندگی نہ رہ جائے، شاید اس میں اتنا تقوی نہ رہ جائے. اللہ نے کہا میں نے خلیل بنایا ہے، تو چاہے تو اسے آزما سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ایک انسانی صورت میں، اور حضرت ابراہیم بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ کو چرا رہے تھے، لیکن آپ خاموشی سے آنکھ بند کر کے دل میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کہتے میں حضرت جبریل پیچھے کھڑے ہوتے ہیں انسانی شکل میں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی یہ صدا سنی پلٹ کر پیچھے دیکھا اور کہا کون ہے جس نے میرے محبوب کا نام پکارا ہے؟ کون ہے جس نے میرے رب کا نام پکارا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا میں ہوں. کہا بہت اچھا پکارا ہے. سبحان اللہ. اور کچھ یہ پیارا کیوں نہ ہو؟ ایک تو نام اللہ کا اتنا پیارا اور دوسرے پکارنے والا جبریل ہے. اللہ نے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ساری روحیں جو اب تک آ چکی ہیں، جو قیامت تک آئیں گی، ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بندوں نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے جب الستو بربکم کہا تھا تو سارے بندوں کی روحیں جھومنے لگی تھی، اس لیے کہ وہ آواز اتنی مترنم تھی، اتنی مغنی تھی کہ سارے لوگ اس آواز کو سن کر رقص کرنے لگے. اور آج بھی جب انسان کسی اچھی آواز کو سنتا ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کھینچ جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار اس نے اللہ کی مترنم آواز سن رکھی تھی.
تو پکارنے والے اللہ کا نام جی پلٹ کے کہا کون ہے؟ کہا میں نے پکارا ہے۔ کہا ایک بار یہی نام اور سنا دے، کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار یہی نام اور سنا دے۔ کہا پہلی بار تو اپنی مرضی سے کہا تھا، اب کی بار تم کہلوا رہے ہو تو بتاؤ انعام میں کیا دو گے؟ قاری لائق صاحب کی بات انعام کی چلی ہے، توجہ رکھیے گا، انعام میں کیا دو گے؟ تو کہا کہ جو بھیڑ بکری دیکھ رہا ہے نا، کہا ہاں، کہا آدھی دے دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک۔ پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جھومنے لگے، وجد میں آ گئے، کیفیت بدل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کہا ایک بار اور سنا دے، اس لیے کہ ابھی جی بھرا نہیں ہے، ابھی جی بھرا نہیں ہے، محبوب کے ذکر سے ابھی جی بھرا نہیں۔ کہا آپ کی کیا اگلا انعام کیا ہے؟ کہا آدھی جو بچی ہیں وہ بھی دے دوں۔ پھر پڑھا اللہ کا نام، اللہ اکبر اللہ اکبر، گھومنے لگے، ہوش آئے، کہا بہت اچھا پکارا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل قابو میں نہیں ہے، ایک کام کر، یہ نام ایک بار اور سنا دے، ایک بار اور سنا دے اس نام کو۔ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ بتا، اب ساری بکریاں تو مجھے دے دی، اب کیا دے گا؟ عشق پکار اٹھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق نے پکارا اور پکار کر کے کہا بکریاں تو دے دی، بھیڑیں تو دے دی، سب کچھ تو دے دیا، اب انہیں چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی چاہیے ہوگا، میں تمہارے ساتھ ان کا چرواہا بن کر چلنے کو تیار ہوں، بس ایک بار وہی میرے رب کا نام اور سنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص جو بار بار ذکر کر رہا تھا وہاں سے غائب ہو گیا، اور اس کا اڈا، اس کا مقام، اس کی جگہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچا رب کی بارگاہ میں اور کہنے لگا اے پروردگار، ابراہیم کو خلیل اللہ بنانا تیرا حق کا فیصلہ تھا، میں سمجھ نہ سکا کہ تیرا خلیل تیرے نام پہ اس قدر مر مٹنے کو تیار ہے، اس قدر مر مٹنے کو تیار ہے۔ وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ملک الموت آئے تو کہا کہ کیوں آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور موت کی دعوت لے کر کے آیا ہوں۔ اے ہے دعوت، موت کی دعوت، ارے کسی کو دے دی جائے، پتہ لگے راستہ خطرناک ہے تو راستے سے نہیں جائے گا، موت کی دعوت، کہا دعوت لے کر کے آیا ہوں موت کی۔ عرض کرنے لگے خدا کا میں خلیل ہوں، اس کا دوست ہوں، بھلا دوست بھی کہیں دوست کی موت چاہتا ہے؟ اللہ اللہ کہتے ہیں دوست بھی کہیں دوست کی موت چاہتا ہے۔ ملک الموت ریٹرن ہو گئے، واپس ہو گئے، کہا اے اللہ تیرا خلیل کہتا ہے دوست بھی کہیں دوست کی موت چاہتا ہے۔ رب کا جواب ملاحظہ فرمائے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ملک الموت جاؤ اور میرے خلیل سے کہہ دینا کہ دوست کے بلانے پر دوست کہیں آنے سے انکار کرتا ہے، دوست کے بلانے پر دوست کہیں آنے سے انکار کرتا ہے۔ ملک الموت پہنچتے ہیں، رب کا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا دوست بھی کہیں دوست کی موت چاہتا ہے، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہیں دوست بھی دوست کے بلانے پر آنے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک نعرہ بلند کیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا ابھی اسی وقت مجھے لے چل، مجھے یار سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتے، اور یہ دنیا، یہ جو چند روزہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس میں اعمال اپنے بہتر کریں، اور دعا ایک چیز ہمیشہ کیا کریں کہ اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ بالخیر ہونے کے ساتھ ہے۔ اگر اعمال کا
دار و مدار عمل بہت اچھے ہو. حدیث رسول کا مفہوم ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے وہ مسلسل عمل کرتا رہتا ہے, جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے, نیک عمل کرتا رہتا ہے, اچھے عمل کرتا رہتا ہے, لیکن آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں والے عمل کرنے لگتا ہے, جہنمیوں والا کام کرنے لگتا ہے. تو میرے پیارے ہمیشہ خاتمہ بالخیر پر توجہ دو اور یہ دعا کرو کہ اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں, اور سب سے بہتر جگہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو کون سی ہے معلوم ہے؟ وہ ہے مسجد. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے مسجد کو تعمیر کیا یا مسجد کی تعمیر میں کوئی حصہ لیا کسی قسم کا تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیا, جنت میں محل تعمیر فرما دیا. اور یہ نیت کی بات ہے. جس کے پاس جتنا ہو, میں مولانا سلطان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں مسجد کی سخت ضرورت ہے. میں نے کہا میں یہ بات تو آپ سے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک مسجد ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ عزوجل ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اسی 2024 میں ہم انشاءاللہ مسجد کی تعمیر کر دیں گے انشاءاللہ عزوجل. ہاتھوں کو اٹھا کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ عزوجل. جو لوگ گاؤں والے مدرسے بچے تعمیر نہیں کریں گے نا, گاؤں والے جو لوگ ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں, انشاءاللہ عزوجل اس سال مسجد تعمیر ہوگی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ عزوجل جب ہم لوگ آئیں گے تو اسی مسجد میں انشاءاللہ محفل میلاد النبی ہوگی انشاءاللہ. اللہ اکبر. نیت اللہ دیکھتا ہے. نیت ایک بات عرض کر دوں پھر انشاءاللہ گفتگو کا اختتام کروں گا. کیا اللہ نیت دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. بے شک اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے لائف اسٹائل کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تمہاری چمک دمک کو نہیں دیکھتا ہے, بلکہ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ولكن ينظر الى قلوبکم. بے شک اللہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو دیکھتا ہے. تیرا دل کتنا صاف ہے, تیرا دل کتنا پاک ہے. ایک بادشاہ تھا جسے شوق پیدا ہوا کہ میں ایک ایسی مسجد تعمیر کروں جس مسجد میں میری رعایا کے تمام لوگ اس میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے, مگر میری شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میرے نام سے تعمیر ہوگی. اس نے کام شروع کروا دیا اور بادشاہی فرمان جاری ہوا, شاہی فرمان جاری ہوا. نقارے بجے کہ خبردار کوئی مسجد میں چندہ نہیں دے گا, کوئی اینٹ نہیں دے سکتا, کوئی سیمنٹ نہیں دے سکتا, کوئی گارا نہیں دے سکتا, کوئی مزدوری نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کرے گا, اس لیے کہ بادشاہ شاہی خزانے سے اس مسجد کی تعمیر کر رہا ہے اور یہ مسجد بادشاہ کے نام سے بنے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مسجد کا کام چلنے لگا اور جب مسجد بن کر کے تیار ہوئی, شاندار مسجد بن کر کے تیار ہوئی, تو بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس مسجد میں میرا نام نہیں لکھا ہے بلکہ کسی رابعہ نامی خاتون کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب نام دیکھتا ہے تو صبح صبح اور کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے اس نام کو لکھ کر کے جا رہے ہیں. 2 سپاہیوں کو بھیجا, کہا دیکھ مسجد میں نے بڑی محنت سے بنوائی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کسی نے نیم پلیٹ کھینچ لیا ہو. اس لیے کہ لوگوں کو نیم پلیٹ کا بڑا خیال رہتا ہے کہ میرا نام نیچے نہ جانے پائے, میرا مورل کہیں ڈاؤن نہ ہونے پائے, سٹیٹس ڈاؤن نہ ہونے پائے. اللہ اکبر کبیرہ. نیم پلیٹ دیکھنے کے لیے بھیجا. بادشاہ کے فوجی پہنچے, نیم پلیٹ دیکھا کہ بادشاہ آپ کا نیم پلیٹ لگا ہوا ہے. دوسرے دن پھر جب رات میں سوتا ہے تو پھر دیکھتا ہے ایک خاتون کا نام فرشتے آ کر کے لکھ کر کے جا رہے ہیں, میری تختی کو اکھاڑ کر کے پھینک دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. 2 دن گزر گئے. تیسرا دن آیا, پھر یہی خواب دیکھا. بادشاہ نے کہا نہ وزیر جائیں گے, نہ سپاہی جائیں گے, نہ سنتری جائیں گے, نہ منتری جائیں گے, میں خود جا کر کے دیکھوں گا یہ آخر ماجرا ہو کیا رہا ہے, آخر مسجد میں میرا نیم پلیٹ کیوں بار بار ہٹایا جا رہا ہے, مجھے دکھایا جا رہا ہے. بادشاہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے نیم پلیٹ لگا ہوا ہے, اس کا نام لگا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا سارے لوگوں کو بلایا جائے اور یہ رابعہ نامی خاتون کو بھی بلایا جائے. ریسرچ شروع ہوئی. بادشاہ کے سپاہیوں نے تمام اس نام کی خواتین کو اکٹھا کر لیا اور اس کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ضعیفہ خاتون ملی اور سارے لوگ دربار میں حاضر ہوئے. کہا سچ سچ بتانا کہ مسجد میں کسی نے کسی قسم کا کوئی حصہ تو نہیں لیا, کوئی تعمیر تو نہیں کرائی, کوئی اینٹ تو نہیں دی ہے, کوئی سریا گٹی مورنگ تو نہیں دی ہے, کوئی حصہ تو نہیں لیا, کوئی مزدوری تو نہیں کی. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. کہا نہیں بادشاہ سلامت, آپ نے منع کر دیا تھا, ہماری جرأت کہاں ہے ہم یہاں آ کر کے کام کر سکتے. اس کے بعد اس نامی خاتون کو بلایا. کہا بویا سچ سچ بتا دے ورنہ تلوار سے تیری گردن میں کاٹ دوں گا. سچ سچ بتا تو نے مسجد میں کوئی
کام تو نہیں کیا, کوئی مزدوری تو نہیں کی, کوئی اٹاگارہ تو نہیں کیا, کوئی محنت تو نہیں کی, کچھ دیا تو نہیں مسجد میں. کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. کہا بول کیا کہنا چاہتی ہے. کہا جب آپ کی مسجد میں کام چل رہا تھا, معمار کام کر رہے تھے, مزدور کام کر رہے تھے, ملازم اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے تھے, تو میں ادھر سے آیا جایا کرتی تھی, میں ادھر سے گزرا کرتی تھی. ایک دن میری آنکھوں نے دیکھا, وہ کیا منظر تھا کہ بادشاہ آپ کے سپاہی دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہے تھے, اور جن جانوروں پر اینٹیں گارے لادے جاتے تھے وہ جانور پیاس سے تڑپ رہے تھے, اور پانی ذرا دور تھا مگر جانور رسی سے بندھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا وہ جانور بار بار اپنا منہ برتن کے قریب لے جانا چاہتے ہیں مگر قریب نہیں جا پاتے ہیں. وہ تڑپتے ہیں, کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں. مجھے ان جانوروں پر بڑا ترس آیا, تو میں نے ایک معمول بنایا کہ میں روزانہ دوپہر کے وقت چپکے سے آیا کرتی تھی, اور جتنے جانور پیاسے رہا کرتے تھے میں سب کے سامنے پانی کا پیالہ لا کر کے رکھ دیا کرتی تھی, اور وہ جانور شکم سیر ہو کر کے پانی پی لیا کرتے تھے. جیسے ہی دوپہر میں مزدور کام بند کرتے اور کھانا کھانے کے لیے کنارے ہوتے, میں سارے جانوروں کی رسیاں ڈھیلی کر دیتی اور سب کو پانی پلا دیا کرتی تھی, سب کو چارے ڈال دیا کرتی تھی. بس بادشاہ سلامت, بس یہی میری ایک گستاخی ہے, بس یہی میں نے ایک جرم کیا ہے. بادشاہ وجد میں آ گیا, اس کی کیفیت بدل گئی. اس نے کہا اے ضعیفہ, بے شک اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا, بے شک اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا, بے شک اللہ مال و دولت کو نہیں دیکھتا, بے شک اللہ زرزمین کو نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے, تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے, تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. اگر تمہاری نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ یوں سلاتا فرماتا ہے, پیسہ میرا لگا, مزدوری میں نے لگائی, محنت میں نے کی, تعمیر میں نے کرائی, مگر اللہ کے فرشتے اس مسجد پر نام تیرا لکھ کر کے جا رہے ہیں. مطلب میری محنت اتنی قبول نہ ہوئی, تیرا پانی پلانا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, تیرا پانی پلانا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. تو یہ مسجد تعمیر کرنا یہ ایسا کام ہے کہ اللہ رب العزت اس سے جنت میں محل عطا فرماتا ہے. اپنے مرحومین کے نام سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, قسم خدا کی ہم اور آپ نہیں رہ جائیں گے, چلے جائیں گے ایک دن اس دنیا سے, لیکن یہ مسجدیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں دیتی رہیں گی, واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں دیتی رہیں گی. اور جب تک یہ صدائیں مسجد کے منبروں محراب سے بلند ہوتی رہیں گی, تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی, تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور جو مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اللہ ان کے لیے قبر میں راحت عطا فرماتا رہے گا, ان کے لیے سکون عطا فرماتا رہے گا. تو یہ مسجد کی تعمیر انشاءاللہ کرنی ہے, ہم سب کو مل کر کے کرنی ہے, اور ہم سب اس کے لیے انشاءاللہ محنت کریں گے, کوشش کریں گے. اس لیے کہ خدا کا گھر بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ وہی بناتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے. اس لیے کہ فیضان محبت عام تو ہے, عرفان محبت عام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے, انسان کے بس کا کام نہیں. تو اگر اللہ توفیق دیتا ہے تبھی بندہ اس عمل خیر کو کرتا ہے, اور جس نے اس عمل خیر میں اپنا حصہ ڈال دیا, یقین مانو جس نے زمین دے دی, جس نے روپیہ دیا, جس نے پیسہ دیا, جس نے جس طریقے سے خدمت کی, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. اور قرآن کہہ رہا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین سے محبت فرماتا ہے. تو اللہ جس سے محبت کرے, سوچئے اس کا اجر کیا ہوگا, اس کی قیمت کیا ہوگی. اور ان اعمال کا اجر دنیا دار نہیں دے سکتا, نہ دنیا کا کوئی مالک, دنیا کا کوئی مالک ہے, بلکہ مالک یوم الدین اللہ کی ذات ہے, وہی اجر دیتا ہے, اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جب دینے پہ آتا ہے دامن تک پڑ جاتے ہیں, لیکن خزانے ختم نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں مسجد کی تعمیر انشاءاللہ عزوجل جلد از جلد یہاں ہوگی, اور انشاءاللہ ہم لوگ جب آئیں گے یہاں کے سارے نوجوان مل کر کے عہد کریں مسجد کی تعمیر ہو, اور مسجد میں باجماعت جا کر کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, نماز اپنے وقتوں کے ساتھ تم پر فرض کی گئی ہے, تو تمہیں چاہیے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو,
امام کے پیچھے نماز پڑھو، اور انشاءاللہ جب مسجد بنے گی اس سرزمین پر انشاءاللہ کہ انقلاب آئے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ، چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دن کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔